الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا أيها الناس في بيوتكم فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق علیہ. محترم حضرات، نماز کا بیان چل رہا ہے اور نفل نمازوں کی فضیلت بیان کی گئی کئی دروس میں. یہ نفل نمازیں کچھ تو ایسی ہیں یا سنت جو فرض نمازوں سے آگے اور پیچھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع کی ہیں اور مقرر فرمائی، اور کچھ نمازیں ایسی ہیں جن کو آپ نے گھر میں پڑھنے کا حکم دیا ہے یا اس کی تاکید کی. آپ کے سامنے جو حدیث پڑھی گئی ہے متفق علیہ حدیث ہے. اس کے راوی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگوں، اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھو، گھر میں بھی نماز پڑھتے رہو، سنت نوافل پڑھتے رہو. فإن أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، یعنی کہ فرض نماز کے علاوہ بقیہ سنتیں گھر میں پڑھنا یہ زیادہ افضل ہے، یہ افضل ہے. تو گھر میں بھی پڑھنا چاہیے انسان کو نمازیں، کچھ 2 رکعت 4 رکعت ہر روز، تاکہ گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا رہے اور خیر و برکت نازل ہوتی رہے. یہ حدیث ہے متفق علیہ. دوسری حدیث یہ بھی متفق علیہ ہی ہے، بخاری مسلم کی ہی ہے. اس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عن ابن عمر رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال: اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا، کہ اپنی نمازوں کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں بھی پڑھا کرو. کچھ نفل نمازیں گھر میں بھی پڑھتے رہو، پڑھا کرو کبھی کبھار، اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا دو. اس طرح قبرستان میں نماز کی ادائیگی نہیں ہوتی ہے اور قبروں پر نماز پڑھنا منع ہے. اس طرح اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنا لو جہاں پر کبھی نماز نہ کوئی پڑھتا ہو. تو یہ آپ نے تاکید فرمائی. تیسری حدیث مسلم شریف کی ہے. اس کے راوی حضرت جابر رضی اللہ عنہ عن جابر رضی اللہ عنہ قال: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: اذا قضى احدكم صلاته في مسجده فليجعل لبيته نصيبا من صلاته فإن الله جاعل في بيته من صلاته خيرا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسجد میں نماز پڑھ لو، فرض نماز سے فارغ ہو جاؤ، تو اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی رکھو، گھر میں بھی جا کر کچھ نماز پڑھو، کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے گھر میں خیر اور بھلائی ہوگی. تو یہ 3 حدیثیں ہیں، 2 متفق علیہ ہیں بخاری و مسلم کی، اور 1 مسلم شریف کی. تینوں احادیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتوں اور نوافل کو گھر میں پڑھنے کا حکم دیا، اس کی تاکید کی ہے اور اس کو باعث خیر و برکت بتایا ہے کہ اس کی وجہ سے گھر میں خیر آئے گا، برکت آئے گی، اللہ کی رحمت کے فرشتے آئیں گے. اور بھی علماء نے حکمتیں لکھی ہیں. جب آدمی گھر میں نماز پڑھے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، اچھے کام کرے گا، تو بچے دیکھ کر وہ اسے سیکھیں گے. ان کے یہاں بھی دین کا جذبہ ہوگا. چھوٹے چھوٹے بچوں کی یہ ایک تربیت ہوگی اس طرح سے. تو یعنی عبادت بھی ہوگی، ثواب بھی ہوگا، بچوں کی تربیت بھی ہوگی. تو اس پہلو سے بہت کوتاہی ہوتی ہے نماز کے سلسلے میں گھروں میں عام طور پر. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا اہتمام کریں، اپنے گھروں میں بھی کچھ وقت نکال کر اور بچوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ دینی گفتگو بھی کریں، ان کا دینی مزاج بنائیں اور ان سے باز پرس بھی کرتے رہیں اور ان سے پوچھتے بھی رہیں. تو اس طرح سے انشاءاللہ تعالیٰ گھروں کے اندر ایک دینی ماحول بنے گا، تربیت ہوگی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہوگی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون و اطمینان کا گہوارہ بنا دے اور ہمارے بال بچوں کو اللہ رب العالمین دین کا پابند اور دین پر عمل کرنے والا بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.